جی تو ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے آیا صوفیہ۔ 10 جولائی 2020 وہ تاریخ ساز دن ہے جس دن ترکی کی عدالت نے فیصلہ فرمایا کہ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد ترکی اور پورے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس خبر کے بعد یورپی میڈیا اور لبنر عناصر نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس کی اگر تاریخ اور اہمیت کی بات کی جائے تو آیا صوفیہ کو ہاگیا صوفیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی تاریخ صلیبیوں کے دور حکومت میں یہ وہ عظیم الشان عمارت تھی جو قسطنطنیہ کی عوام کے حوصلوں کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ یہ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی عمارت تھی اور یہ اس وقت اپنے سب سے بڑی عمارت ہونے کا درجہ بھی رکھتی تھی۔ اس کے اوپر ایک صلیب کا نشان لگا ہوا تھا۔ عیسائیوں کا کہنا تھا کہ جب تک یہ صلیب اس کے اوپر باقی رہے گی تب تک قسطنطنیہ کسی سے بھی فتح نہ ہو پائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ جس کے پاس یہ صلیب ہوگی وہ پوری دنیا پہ حکمرانی کرے گا۔ 5ویں صدی عیسوی میں مسیحی دو دنیا بڑی سلطنت میں تقسیم ہو گئی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس میں قسطنطنیہ شامل تھا۔ اس میں شام، مصر، لبنان اور حبشہ کے وغیرہ کے علاقے شامل تھے، اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا جسے پیتریارچ کا نام دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد عیسائیت کی دوسری سب سے بڑی سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم اور اٹلی تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اس کے قبضے میں تھا اور اس علاقے کا مذہبی پیشوا پوپ کہلاتا تھا۔ ان دونوں صلیبی سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات بھی جاری رہے۔ اس وقت آیا صوفیہ کو چرچ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ مسجد صلیبی اور اسلام دشمن بازنطینی دنیا کے لیے سخت ترین علامت ہے۔ جس جگہ پر یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی یہ مقام عیسائیوں کے ہاں ایک فوجی قوت کی نشانی تھی۔ ان کا یہ عقیدہ تھا جب تک یہ گرجا موجود ہے عیسائی سلطنت کو زوال نہیں آ سکتا۔ یہ مقام صلیبی دنیا کی تخریب کاریوں کا مرکز تھی، اس لحاظ سے اس کو جنگی حیثیت بھی حاصل تھی۔ سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو انہوں نے یہ عمارت ان سے ایک معاہدے کے تحت لی گئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی پوری ہوئی جو قسطنطنیہ کے متعلق انہوں نے کی تھی۔ طیب اردوغان بھی پہلے کی یہی خواہش تھی کہ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا جائے۔ انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی خواہش کے مطابق اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس فیصلے کے خلاف روس اور کئی ممالک نے دھمکیاں بھی دی، لیکن اردوغان پیچھے نہیں ہٹا اور اپنے فیصلے پہ قائم رہا، اور ریاست کے قانون کے ذریعے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کو مسجد بنانے کے خلاف عدالت میں کیس بھی چلا، لیکن آخر کار فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کیا گیا اور اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، اور یوں 10 جولائی 2020 کو جمعے کے دن انتہائی پریشر کے باوجود عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ اسلام کے لیے بہت بڑا قدم ہے اور اس میں مسلمانوں کی جیت بھی ہے۔ اس خبر کے بعد نہ صرف ترکی بلکہ اور بھی اسلامی ممالک میں جشن کا اسماں منایا گیا۔
اس مسجد کی تاریخ تقریباً 1200 سے 1400 سال پرانی ہے۔ یہ تاریخی عمارتوں میں شامل ہے۔ اس کو مسجد بنانے کے بعد ایسے میں یونان کا بیان آیا ہے کہ وہ آیا صوفیہ کی مکمل حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے آنے والے وقت میں ترکی اور یونان کے درمیان حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، اور یونان کے علاوہ یورپی ممالک، روس اور امریکہ بھی اس کے خلاف ہیں۔ وہ سب اس کو چرچ بنانے کے حق میں تھے، لیکن طیب اردگان نے ایسا نہ ہونے دیا اور اس کو مسجد میں ہی تبدیل کروایا، جو کہ مسلمانوں کا یہ حق تھا۔ انہوں نے عالم اسلام کے لیے بہت ہی اچھا اقدام کیا ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔